السلام علیکم جی، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عرشا منظور احمد۔ آج ہم بات کریں گے کس طرح سے ہماری سیکیورٹی فورسز اور یہ ہمارے تحفظ فراہم کرنے والے ادارے جو ہماری پاک فوج ہے، ہماری فورسز جتنی بھی ہے، وہ کس طرح سے دن رات محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، آپریشنز کر رہی ہے، ہمیں محفوظ بنانے کے لیے، ملک کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور امن کے لیے کتنی کوششیں کر رہی ہے، وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے پورے پاکستان میں، نہ صرف بلوچستان میں کس طرح سے آپریشن ہو رہے ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ اس کے علاوہ ہماری بات ہوگی کہ کس طرح سے جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے ناکام ہو رہے ہیں اور آگے بھی ناکام ہوتے رہیں گے، اور کس طرح سے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہے مس مروہ بلوچ، ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ مس السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام میم۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے مس کہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے، بہت بڑی کارروائی کراچی میں ناکام بنائی ہے سہولت کاروں کی، جو کہ ایک بہت بڑا ان کا منصوبہ تھا، وہ بھی بھارت کے اس میں تھا لنک میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپنی سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کروں گی، بلکہ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ایک اتنے بڑے دہشت گردانہ منصوبے کو ناکام بنایا اور کراچی کے اندر ہزاروں معصوم بچے اور عام شہریوں کی زندگیوں کو انہوں نے محفوظ بنایا۔ لیکن عرشا، یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کے پاس 2000 سے زائد بارودی مواد آیا کہاں سے؟ تو میں تمام بلوچستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، تو اس اتنے بڑے واقعے سے یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں، یہ سوال تو جنم لے رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد اتنی بڑی دہشت گردی آخر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تمام بلوچستان کی ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں، آپ اس واقعے پر غور کریں، آپ اس کو دیکھیں کہ وہ دہشت گرد ہے جو بلوچستان کے پہاڑوں پر رہتے ہیں، جو بلوچستان کے پہاڑوں پر در پدر ذلیل و خوار ہو کر رہ رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے پاس اتنا بارود کہاں سے آ رہا ہے؟ ان دہشت گردوں کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ان دہشت گردوں کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ پھر عرشا، وہی دہشت گرد ہے جو سامنے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کے باہر کے ممالک کی سہولت حاصل نہیں ہے، کوئی ہماری فنڈنگ نہیں کر رہا۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہ واقعہ ہمیں بالکل سوچنے پر مجبور کرتا ہے، تمام بلوچستان کی عوام کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ وہی دہشت گرد ہے جو پہاڑوں پر در پدر ذلیل و خوار رہ رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی فنڈنگ کون کر رہا ہے آج؟ فتنۃ الہندوستان کر رہا ہے۔ ان کو پیسہ کون بھیج رہا ہے؟ فتنۃ الہندوستان بھیج رہا ہے، را کے ایجنٹس بھیج رہے ہیں، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ ان کو دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں آپ نے کس طرح جانا ہے، کہاں پہ بم بلاسٹنگ کرنی ہے، آپ نے دہشت گردی کرنی ہے۔ تو یہ تمام دہشت گردی فتنۃ الہندوستان کروا رہا ہے اپنے دہشت گردوں سے۔ حالانکہ ہندوستان کی ریاست تو ایک ایسی ریاست ہے، ہندوستان ایک ایسا ممالک ہے جو اپنے شہریوں کو اپنے ہی ملک کے اندر وہ اتنا فیسیلیٹ نہیں کر رہا کہ انہیں واش رومز تک وہ بنا کر دے، لیکن وہ اپنے سارے ملک کا پیسہ یہاں پاکستان پر لگا رہے، یہاں بلوچستان پر لگا رہے۔ کس لیے لگا رہے؟ بلوچستان کے اندر دہشت گردوں پر لگا رہے تاکہ وہ بلوچستان میں ایکٹیو رہ سکے، دہشت گردوں کو ایکٹیو رکھ سکے، دہشت گرد اپنی دہشت گردی کر سکے، دہشت گرد بلوچستان کو مزید نقصان پہنچا سکے، بلوچستان پر حملہ ور ہو سکے۔ اور ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ کس کا رول پلے ہوتا ہے بلوچستان کے اندر؟ انہی BYC کی خواتین کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنی سیکیورٹی فورسز کا تو شکریہ ادا کرتی ہوں، میں اپنی سیکیورٹی فورسز کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی تمام عوام آپ کو سلام پیش کر رہی ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑی دہشت گردی سے آپ نے کافی آبادی کو بچا لیا، لیکن میری سیکیورٹی فورسز سے گزارش ہے، میری ایک ان سے اپیل ہے کہ ان دہشت گردوں کا اگلا ٹارگٹ سندھ ہے۔ اب یہ ہم سندھ پر حملہ ور ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار سندھ کے اندر معصوم بچے اور معصوم نوجوانوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سندھ کو ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں، اور سندھ کے اندر ان کی سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ سمیدین کر رہا ہے۔ سمیدین تو روزانہ کی بنیاد پر، آج سمیدین وہیں پر موجود ہے، اور سمیدین روزانہ کی بنیاد پر PTM کے دہشت گردوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے، وہ ان کو پلیس ڈیسائیڈ کر کے دے رہی ہے، وہ ان کو فیسیلیٹ کر رہی ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ پلاننگز کر رہی ہے کہ آپ نے مزید کس طرح حملہ ور ہونا ہے، آپ نے مزید کس طرح سے دہشت گردی پھیلانی ہے۔ تو میں اپنی حکومت وقت سے اپیل کرتی ہوں، گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ اب ایک طرف سے ان دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز ایک طرف سے ان دہشت گردوں کو زمین بوس کر رہے ہیں، ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا رہے ہیں، تو دوسری طرف سے آپ ان خواتین کو بھی قانون کے شکنجے میں لیں،
آپ دوسری طرف سے ان خواتین کا بھی گراف تنگ کریں. دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, میں اب بھی بتا رہی ہوں, یہ چند خواتین ان دہشت گردوں کے بیک بون ہیں. اگر ان کے بیک بون کمزور ہوں گے, اگر ان کے بیک بون ہی ناکام ہوں گے تو یہ دہشت گرد خود بخود ختم ہوں گے. یہ دہشت گرد کسی قسم کی پلاننگ نہیں کر پائیں گے, ان کو کسی قسم کی چیزیں میسر نہیں ہوں گی. ان کا پیسہ آ رہا ہے باہر سے, کون ان کو دے رہا ہے؟ وہی دہشت گرد خواتین دے رہے ہیں, ان کے ساتھ پلیسز ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ان دہشت گردوں کی مکمل سہولت کاری دہشت گرد خواتین کر رہی ہے, BYC کی خواتین کر رہی ہے. تو حکومت وقت سے اپیل ہے کس چیز پر ایکشن لے, اور اب ان کے اس پروپیگنڈے کو, ان کے اب اس ڈرامے کو آپ مکمل طور پر ختم کر دیں. بالکل, اور وہ ایکشن لے بھی رہے ہیں. ان کے یہ جو کارروائیاں وہ کر رہے ہیں ملک کے خلاف, وہ ناکام ہو بھی رہی ہیں. ان کی جو معصوم بچوں کو پہاڑوں پہ لے کے جانا, اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں ریاست ایک ماں ہوتی ہے, میں پہلے ہی بتا چکی ہوں, میں اب بھی بتا رہی ہوں. BYC کی خواتین نے بلوچستان کے اندر نوجوانوں کو کافی حد تک ورغلایا. انہیں ایک جھوٹی من گڑت بے بنیاد ہسٹری ان کے سامنے رکھ کر انہوں نے کافی حد تک ایموشنل بلیک میل کیا, اور انہیں پہاڑوں کا رخ کروا دیا. کافی بلوچستان کے نوجوانوں کو انہوں نے اغوا کروایا, ان کی نشاندہی اپنے دہشت گردوں کو دی. اب معصوم نوجوانوں کو ورغلایا کس طرح سے بلوچستان کے اندر, اپنے دہشت گردی میں استعمال کر کے, اپنی ذہن سازیوں میں بڑے بڑے خواب دکھا کر, بڑی بڑی ان کے سامنے باتیں کر کے ان نوجوانوں کو تو پہاڑوں پر بھیج دیا, ان نوجوانوں کو تو پہاڑ پر انہوں نے فرار کروا دیا. لیکن وہ نوجوان جو زور زبردستی سے اغوا کیے گئے اور وہ پہاڑوں پر گئے, وہ تو وہاں پر اس وحشی اور درندگی نما زندگی تو پہاڑوں پر نہیں گزار سکتے. کافی ایسے نوجوان ہیں, ابھی حال ہی میں وہ ان پہاڑوں سے بھاگ کر آئے, اور ریاست نے انہیں گلے سے لگایا. ریاست نے انہیں سب سے پہلے صحت دیا, بالکل ریاست نے انہیں تعلیم دی, ریاست نے انہیں ایجوکیشن کے لیے ان کو اپروچ کیا کہ ہم آپ کو ایجوکیشن دیں گے, آپ اپنی تعلیم حاصل کریں, آپ مینٹلی جتنے بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں. ریاست تو انہیں بالکل ایک پروٹیکٹیو پلیس پرووائڈ کر رہی ہے, ان کو شیلٹر دے رہا ہے کہ آپ یہاں پر رہے, آپ یہاں پر سکون سے رہے اور ایک عام شہری کی طرح واپس بن جائے. آپ بالکل عام عوام کے ساتھ بالکل ایک عام شہری کی طرح رہے. جتنا بھی ان دہشت گردوں نے آپ لوگوں کو مینٹلی ڈسٹرب وہاں پہ کیا ہے, اس سے کوئی ریاست کو فرق نہیں پڑتا. جو بھی نوجوان پہاڑوں سے ان دہشت گردوں سے تنگ آ کر بلوچستان کا رخ کرتا ہے, واپس اپنے گھر آتا ہے, تو ریاست انہیں گلے سے لگاتی ہے, ریاست انہیں تحفظ دیتی ہے, ریاست انہیں تعلیم دیتی ہے, ریاست انہیں صحت دیتی ہے. ابھی کچھ ہی عرصے, ابھی کل کی بات ہے, کل پرسوں کی بات ہے, مکران ڈویژن میں ہی ایک نوجوان تھا بلوچستان کا, وہ بھی انہیں دہشت گردوں سے تنگ آ کر دیزک بلوچ, ان دہشت گردوں سے دیزک بلوچ تنگ آ کر وہ واپس آیا, اور ریاست نے اسے گلے لگایا, ریاست نے اسے صحت دی, ریاست نے اسے ایک رہائش گاہ دی جہاں وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو ریاست نے ہمیشہ ایک پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. اگر بلوچستان کے اندر کسی کا کردار نیگیٹو ہے تو وہ دہشت گرد خواتین ہیں BYC کی, جو معصوم نوجوانوں کو اپروچ کرتے ہیں, جو معصوم نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں, جو معصوم نوجوانوں کو اپنی دہشت گردی, اپنی غنڈہ گردی میں استعمال کرتے ہیں. ان خواتین کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو خواتین ریاست کی ہمیشہ مخالفت کرتی ہے, تو ان کی تو حقیقت سامنے آ رہی ہے, تو وہ اس کے بارے میں مطلب وہ ان کے بارے, اب ان کو کیسے لگے گا؟ ان کی حقیقت تو سامنے آ گئی نا, تو اب ان کا ریئیکشن کیا ہے, یا ہم اس کو کس طرح سے آپ ڈسکرائب کرتی ہیں؟ دیکھیے بلوچستان کے اندر ان کا ریئیکشن, ان کا کردار ہمیشہ تمام دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ کس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز تھی, انہوں نے بلوچستان میں کیا کچھ کیا. اگر ہم بات کریں بلوچستان کے اندر بلوچ خواتین کی عزت کی, اپنے بلوچی روایات کی ہم بات کریں, تو ہمارے بلوچی روایات کا, ہمارے بلوچستان کے خواتین کے بلوچی روایات کا استحصال بلوچستان میں کس نے کیا؟ ان کی کردار کشی بلوچستان کے اندر کس نے کی؟ یہیں BYC کی دہشت گرد خواتین نے کیا. عرشا, یہی تھے جنہوں نے اپنی دہشت گردانہ دھرنوں میں, اپنے دہشت گردانہ اسپیچز میں, اپنی دہشت گردی میں ان خواتین کو استعمال کیا. اب یہ خواتین سڑکوں پر آ کر کہتی ہے کہ ہمارے بلوچی روایات کا استحصال کر رہی ہے ریاست. ریاست آپ کے بلوچی روایات کا استحصال نہیں کر رہی. ریاست کسی قسم کی بھی مداخلت بلوچی روایات میں بلوچستان کے اندر نہیں کر رہی, آپ خود کر رہے ہو. آپ بتاؤ کہ آپ نے بلوچستان میں خواتین کے لیے کیا کیا؟ ان BYC کی خواتین نے بلوچستان کے اندر بلوچ خواتین کے لیے کیا کیا؟ یہی کیا, اپنے دہشت گردانہ گروہوں میں بھرتی کروایا, زور زبردستی سے انہیں بلیک میل کر کے, انہیں ایموشنلی ٹریپ کر کے آپ 6 مہینے بھیج دیتے ہو اپنے دہشت گردانہ کیمپس میں. وہاں ایک معصوم بچی کی عزت کا, وہاں بلوچی روایات کا استحصال نہیں ہو رہا.
وہاں آپ کی درندگی نہیں ہو رہی کہ آپ ان کو پہلے ٹرین کرتے ہو. جب کوئی سیکیورٹی فورسز یا کوئی بھی ایسا ادارہ آ کے آپ سے سوال کرتی ہے, آ کر آپ سے کوشچن کرتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو, یا آپ کو قانون کے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتی ہے, آپ بلوچستان میں آ کر بلوچستان کے سڑکوں پر روایات کو بیچ میں لے کر آتے ہو. اور جن خواتین کو آپ ٹرین کرتے ہو, جن خواتین کو آپ اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہو, ان خواتین کو عرشا یہ آج کل ایران اور زائدان فرار کروا رہے ہیں, ایران اور زائدان فرار کروا رہے ہیں تاکہ ریاستی ادارے ان سے دور رہے, تاکہ ان کی دہشت گردی سامنے نہ آئے. لیکن ان خواتین کا کردار ہمیشہ بلوچستان کے خواتین کے لیے سیاہ آیا ہے. بہت شکریہ مس, تھینک یو آپ کے وقت کا. تو جی یہی کہنا ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. ریاست جو ہے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ویلکم کرتی ہے, بلاتی ہے, وہ ہمیشہ بلاتی رہے کہ ان کو وہ ہم آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں, یہی پیغام ہے ہمارا ان کے لیے جو پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں یا گئے ہوئے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں اور ریاست کے دائرے میں شامل ہو جائیں, امن جو ہے امن کا پیغام پھیلائیں, امن کا ساتھ دیں, ہماری جو ہے ہمیں ہمارا ساتھ دیں آپ لوگ. ہماری آپ سے یہی کوشش ہے جو ہم ایک اچھے میسیج کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں, کیونکہ جو پاک فوج ہے وہی ہماری اصل محافظ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ. اللہ حافظ.